السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ صدر دین وقار حضرت بقیت السلف مولانا حافظ عبدالغفار روکڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی، میزبان مکرم برادر گرامی قدر حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب روکڑی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اساتذہ کرام، علماء کرام، قائدین اعدام، عزیز طلباء، یقیناً آج جامعہ اہل حدیث کی اس سالانہ تقریب میں شرکت ہم سب کے لیے باعث اعزاز ہے، افتخار ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جس کے بارے میں اگر یہ لفظ کہا جائے تو ہرگز مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان میں جو ہمارے سلفی اہل حدیث مدارس ہیں، یہ ان سب کے لیے ام الجامعات کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ سب سے قدیمی، سب سے پرانا اور سب سے معتبر ہمارا ادارہ ہے۔ جتنے بھی آج الحمدللہ بڑے اساتذہ کرام شیوخ الحدیث پاکستان میں مختلف مدارس اور جامعات میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان میں سے اکثر بلا واسطہ اور بعض بالواسطہ اسی درسگاہ کے تلامذہ میں، طلباء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب استاد محترم حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اسی درسگاہ سے فیض پایا۔ ابھی وفاق المدارس کی اسناد کی بات ہو رہی ہے، اس کے بانی، اس کے مؤسس جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، جو سب سے پہلے اس کے سربراہ تھے، علامہ سید حبیب الرحمن شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اسی جامعہ کے فاضل تھے، وہ میرے باپ بھی تھے، میرے بزرگ بھی تھے۔ اور اسی طرح جنہوں نے متحدہ عرب امارات میں سال ہر سال ہماری جماعت کا دعوتی، تبلیغی، تنظیمی، تربیتی، اصلاحی کام کیا، مولانا حافظ مقبول احمد رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اسی درسگاہ کے فیض یافتہ تھے۔ میرے استاد محترم، بہت ہی روحانی شخصیت، جنہوں نے پورا افریقہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد پڑھایا، حضرت مولانا عبدالسلام کیلانی رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اسی درسگاہ کے فاضل تھے۔ حضرت محدث العصر، مجتہد العصر، حضرت مولانا حافظ عبداللہ روکڑی رحمہ اللہ تعالی، ان کی الحمدللہ جو تدریسی خدمات ہیں اور فتوے کی دنیا میں جو انہوں نے کام کیا، میں سمجھتا ہوں اس کی مثال شاید اس پوری صدی میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے میں نے جو لفظ بولا تھا کہ جامعہ اہل حدیث کی حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ام الجامعات کا اعزاز بخشا، تو اس میں ہرگز مبالغہ نہیں۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ شہادہ عالیہ میں پروفیسر عبدالرحمن لدھیانوی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ ابھی اظہار فرمایا کہ ہمارے ایک طالب علم نے شہادہ عالیہ کا جو مرحلہ اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے اس ادارے کا اعزاز ہے۔ اور الحمدللہ ایک اعزاز اس کا یہ بھی ہے کہ جامعہ اہل حدیث سے میں نے بھی فیض پایا، اور اسی جامعہ کی سند پر میرا مدینہ یونیورسٹی میں کلیہ تشریح میں داخلہ ہوا، جامعہ اہل حدیث کی سند پہ میں وہاں پہ داخل ہوا۔ حضرت قاری صاحب جو آپ کے ناظم تعلیمات ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں وہاں کے مدینہ یونیورسٹی کے، اور الحمدللہ میں نے تیسری پوزیشن حاصل نہیں کی، میں نے الحمدللہ مدینہ یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تو الحمدللہ یہ جامعہ اہل حدیث کی بڑی برکات ہیں، جو بھی اللہ کے فضل سے آپ کی اس کے ساتھ نسبت جڑ گئی ہے، یہ قیامت تک انشاءاللہ آپ کے لیے یہ اللہ والوں کا مدرسہ ہے، یہ اہل اللہ کا قائم کردی درسگاہ ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ ملے گا الحمدللہ۔ اور جس ابھی سعید خان صاحب ارشاد فرما رہے تھے، یہ آپ کی ہمت ہے، یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی یہاں سے آپ فیض پا سکیں، علم اکٹھا کر سکیں۔ اساتذہ الحمدللہ یہاں مصروف عمل ہیں، اچھے اساتذہ، حافظ صاحب نے ہمیشہ کوشش کی یہاں پہ رکھنے کی، اور آج بھی الحمدللہ بہت ہی اچھے اساتذہ یہاں پر مصروف عمل ہیں۔ اتنی بڑی جو تعداد میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں لاہور کی اس درسگاہ میں،
تو یقیناً آج پاکستان میں مختلف مدارس میں جانے کا موقع ملتا ہے. اہل حدیث مدارس کے اندر یہ شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میں اپنی آنکھوں سے اس وقت آپ کی شکل میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. دوسری بات عصری علوم کی ابھی لدھیانوی صاحب نے بھی ارشاد فرمائی, سعید خان صاحب نے بھی ارشاد فرمائی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ جو ہے مجھے ہمیشہ چبھتا ہے. عصری, ہمارے جو اسلامی علوم ہے یہ ان سے بڑھ کے عصری علوم اور کس کے پاس ہے؟ اسلام تو ہر عصر کا دین ہے, ہر دور کا دین ہے. 1400 سال گزر گئے, یہ ہمیشہ کا دین تھا. قیامت تک جتنی دنیا آئے گی جس کو ہم بڑی ترقی کہتے ہیں وہ سب کے سب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان میں بڑی طاقت تھی اور بڑے بازو ان کے مضبوط تھے. قوہ کا ترجمہ حضرت حافظ صاحب ام القرآن میں پڑھ کے ہیں. جدید عربی کے اندر آج بھی ٹیکنالوجی کو قوت کہتے ہیں. قوت کا ترجمہ ٹیکنالوجی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. یہ تو ٹیکنالوجی سکھاتا ہے, یہ ہر دور کی سائنس سکھاتا ہے ہمیں اللہ کا دین. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے بر صغیر کے ماحول کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہمیں مدارس کو الگ, اسکول سے, کالجز سے, یونیورسٹی کے اس سلسلے سے الگ ایک الگ لائن پہ لے کے جانا پڑا ہمارے اسلاف کو. انہوں نے اپنے دور میں کام کر کے دکھا دیا. وگرنہ آج ہم خود عرب میں پڑھ کے آئے. عرب کے اندر جس نے ڈاکٹر بننا ہے, جس نے قانون دان بننا ہے, جس نے انجینئر بننا ہے, جس نے مفتی اعظم بننا ہے, سب کا سلیبس ایف اے تک یا ایف ایس سی تک ایک ہی ہوتا ہے. نرسری پریپ سے لے کر ایف اے ایف ایس سی تک سب ایک ہی سلیبس سے گزرتے ہیں, ایک ہی سسٹم سے گزرتے ہیں. اس کے بعد الگ الگ تخصص شروع ہو جاتے ہیں, وہ اپنے اپنے 4 سالہ تخصص میں داخل ہو جاتے ہیں. بنیادی سلیبس سب کا ایک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, طالب علم کا وقت ضائع نہیں ہوتا. بنیادی طور پر اس کے پاس جو بنیادی علوم ہونے چاہیے. اب ایک عالم دین ہو, اس کو اپنے پاکستان کے جغرافیہ کا علم نہ ہو کہ میرے مشرق میں کیا ہے, مغرب میں کیا ہے, شمال میں کیا ہے, جنوب میں کیا ہے. اس کو اتنا ہی علم نہ ہو کہ ہماری بندرگاہیں کہاں کہاں, ہمارے صوبے کتنے. تو یہ ایک عیب ہے, یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. مسلمان کے اندر فراست ہوتی ہے, بصیرت ہوتی ہے. تو یقیناً یہ وہ علوم ہیں. اگر ہمارے ابھی جو بات کر رہے تھے لدھیانوی صاحب کہ وہ تحفظات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت سے ہمیں 100 سیاسی اختلاف ہوگا, لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم بھی اس سارے اجلاسات میں جاتے ہیں. میں بڑی بڑی میٹنگز میں خود جا کے ہم نے یہ چیزیں اخذ کر لی ہیں. کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ کسی مسجد کو انشاءاللہ الرحمن, نہ کسی مدرسے کو, نہ کسی ماں کے لال میں جرأت ہے کہ انشاءاللہ الرحمن ہماری مساجد کو کوئی چھیڑے یا ہمارے مدارس کو. لیکن افسوسناک صورتحال یہ کہ 72 سال تک, آج تک کی بات حضرت حافظ سے پوچھ لیں, ہماری جو رجسٹریشن ہے مدارس کی وہ وزارت تعلیم سے نہیں ہوتی تھی, وہ وزارت صنعت سے ہوتی ہے. یہ ہمارے ساتھ مذاق تھا. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری توہین اور بے ادبی تھی دینی مدارس کی کہ وزارت صنعت کے ساتھ ہمارا کیا لینا دینا. یہ کوئی صنعت ہے, یہ تو تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے. پہلی بار اس دور میں ایسا ہوا ہے کہ انہیں ہمیں اس قابل سمجھا ہے, انہیں ہمیں اس لائق سمجھا کہ یہ تعلیم کا شعبہ ہے, اس کو وزارت تعلیم کے ساتھ جوڑنا چاہیے, انہیں فیڈرل بورڈ کے ساتھ جوڑنا چاہیے. تو میں نے پوری جرأت سے اس کی حمایت کی ہے, اب بھی حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ ہونا چاہیے. ہمارا تعلق فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم ایجوکیشن کے لوگ ہیں, تعلیم یافتہ لوگ. تو لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے, ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ شروع سے, جیسے سعید خان صاحب جیسے اساتذہ میں الحمدللہ دستیاب ہیں, ایسے بہت سارے مخلص لوگ موجود ہیں جو ان بچوں کو شروع سے ایسے انداز سے پڑھائیں گے, ان کا ذرا بھی وقت ضائع نہیں ہوگا. اور آخری بات میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت حافظ صاحب, عصری بات میں کر رہا تھا, حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ تعالی نے اس دور میں فتویٰ دیا جب سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انقلاب لے کر آئے اور انہوں نے ایک سعودی عرب کی بنیاد رکھی اور تیل کی کھدائی کے لیے ان کو غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ, غیر ملکی بہت سارے افراد کے ساتھ معاہدے کرنا پڑے. تو بہت سارے لوگوں نے پہ فتوے لگائے اور سب سے پہلے فتویٰ جو بر صغیر کی سرزمین سے ان کی حمایت میں گیا تھا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں. میں سمجھتا ہوں حضرت حافظ صاحب نے اس دور میں ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. ہم ہر عصر کے لوگ ہیں, ہر زمانے کے لوگ ہیں, ہر دور کے لوگ ہیں. مومن کے اندر فراست ہوتی ہے. ہم نے آنکھیں کھول کر ترقی یافتہ بننا ہے, ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا. تو حضرت حافظ صاحب کا وہ فتویٰ
ہمارے لیے آج مشعل راہ ہے۔ تو میں آخر میں پھر یہ دعا کرتا ہوں، اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھے، اور میں آپ بچوں کے لیے، طلباء کے لیے، نوجوانوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے، اور اس کے لیے ضروری ہے اساتذہ کی محبت اپنے دل میں محسوس کریں، اور اپنی کتابوں کا ادب کریں، اپنی درسگاہ کے ساتھ ہمیشہ اپنے دل میں وفاداری محسوس کریں۔ یہاں سے فیض پانے کے بعد اپنے اساتذہ کے گلے کرنا، انتظامیہ کے گلے کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، ایسے لوگ اللہ کے بھی نہ شکرے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا نہ شکرہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے اصول ہیں، فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کی شکر گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ علم میں اور پختہ کرتا ہے، علم میں اور رسوخ اور اضافہ فرماتا ہے، اور جو ناشکری کرتے ان عذابی لشدید، وہ اللہ کی سزا کے حقدار بن جاتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو ادب والا بنائے، انشاءاللہ ادب سے فیض ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیض کے ساتھ آپ کی زبانوں کے اندر تاثیر پیدا فرمائے، آپ کے کردار کو اللہ تعالیٰ اس ماحول کے لیے، سوسائٹی کے لیے مشعل راہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔